بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کرنے جا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری اور افطاری کا بہت پیارا واقعہ۔ رمضان المبارک کے ماہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، عبادات و ریاضات میں عام دنوں کی نسبت کافی اضافہ ہو جاتا تھا۔ اللہ رب العزت کی خشیت اور محبت اپنے عروج پر ہوتی۔ اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کے قیام کو بھی بڑھا دیتے۔ زیر نظر مضمون میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی معمولات کا ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو لوٹ سکیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے کہ اس کے پانی کی دعا اکثر کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کے آغاز کے ساتھ ہی یہ دعا اکثر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان ببرکت بنا دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک چاند دیکھتے تو فرماتے: یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینہ کا خوش آمدید کہہ کر استقبال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز کے ذریعے صحابہ کرام سے رمضان المبارک کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی برکت کو مزید واضح کیا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے دریافت کرتے: تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ فرمائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری و افطاری کا معمول۔ رمضان المبارک میں پابندی کے ساتھ سحری و افطاری بے شمار فوائد اور فیض و برکات کی حامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا آغاز سحری کے کھانے سے فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب اور مسلمانوں کی روزے کے درمیان فرق کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: حضرت ابو قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سحری سراپا برکت ہے، اسے ترک نہ کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سحری کرنے والے پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ روزے میں سحری کو بلا شبہ بہت اہم مقام حاصل ہے۔ روحانی فیض و برکات سے قطع نظر سحری دن میں روزے کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی ہے کہ سحری ضرور کھایا کرو، خواہ وہ پانی کا ایک گون ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سحری آخری وقت میں تناول فرمایا کرتے تھے، گویا سحری کا آخری لمحات میں کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ دن کو قیلولہ کر کے رات کی نماز کے لیے مدد حاصل کرو اور سحری کھا کر دن کی روزے کی قوت حاصل کرو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سحری میں برکت کے فوائد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سحری میں برکت کی وجوہات ظاہر ہے، جیسا کہ یہ روزے کی تقویت دیتی ہے اور اسے مضبوط کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے روزے میں زیادہ کام کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق رات کو جاگنے کے ساتھ ہی اور یہ وقت ذکر اور دعا کا ہوتا ہے، جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے اور دعا اور استغفار کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔
سحری کرنے میں تاخیر اور افطاری کرنے میں جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر معمول رہا، جس کی راوی حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ بلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اپنی ضرورت پوری کیے بغیر اسے نہ رکھے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں میں مجھے پیار وہ ہے جو افطار میں جلدی کرے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس امت کے لوگوں میں یہ دونوں باتیں یعنی افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرنا رہیں گے تو اس وقت تک سنت کی پابندی کے باعث اور حدود شروع کی نگرانی کی وجہ سے خیریت اور بلائی پر قائم رہیں گے۔ سحری میں تاخیر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرمانے میں تاخیر کرتے یعنی طلوع فجر کے قریب سحری کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے روزہ جلدی افطار کرنے اور سحری میں تاخیر کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل یہودیوں کے برعکس تھا، جن کے ہاتھ سحری کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا اور وہ افطاری کرنے کے معاملے میں آسمان پر ستاروں کے طلوع ہونے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول بھی یہی تھا کہ وہ آفتاب غروب ہوتے ہی افطاری سے فارغ ہو جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا افطاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات کھجوروں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے، اگر وہ میسر نہ ہوتے تو پانی سے افطار فرما لیتے تھے۔ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے کرے کیونکہ اس میں برکت ہے، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے کیونکہ پانی پاک ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مبارک معمول رمضان کی راتوں میں تواتر و کثرت کے ساتھ کھڑے رہنا اور نماز، تسبیح و تحلیل اور ذکر الہی میں محویت سے عبارت ہے۔ نماز کی اجتماعی صورت جو ہمیں تراویح میں دکھائی دیتی ہے اسی معمول کا حصہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قیام کرنے کی فضیلت کے بعد میں ارشاد فرمایا، جس نے ایمان و احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھ کیا اور راتوں کو قیام کیا، وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ بطنی مادر سے پیدا ہوتے وقت بے گناہ تھا۔ تراویح کی شرعی حیثیت، نماز تراویح کا سنتی مؤکدہ ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح مسجد میں باجماعت اور انفرادی طور پر گھر میں بھی ادا فرمائی۔ اس کا باجماعت ادا کرنا سنتی کفایہ کی ذیل میں آتا ہے۔ بصورت دیگر موجودہ نماز تراویح خلفائے راشدین کی سنت بھی ہے جس نے اجتماعی امت کا درجہ اختیار کر لیا ہے۔ معمول ختم قرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوران رمضان المبارک ایک بار ختم قرآن کا معمول تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی اسی اعتدال پر چلنے کی تعلیم و تلقین فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کے دوران نماز تراویح میں کم از کم ایک بار قرآن ختم کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم روزانہ کتنی مقدار میں پڑھا جائے اس بارے میں ائمہ و علماء فقہ کی فتویٰ موجود ہے۔ حضرت امام اعظم کے نزدیک فی رکعت تراویح میں کم از کم 10 آیات قرآنی کی تلاوت کی جائے۔ قرآن پاک کی کل آیات تقریباً 6000 اور ایک ماہ کے دوران ادا کردہ تراویح کی رکعتوں کی تعداد 600 بنتی ہے۔ اس حساب سے اگر روزانہ 10 سے 12 آیتیں تلاوت کی جائے تو بآسانی ماہ رمضان المبارک میں ایک قرآن ختم ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کے حق میں تھے اور وہ روزانہ 20 سے 25 آیات تک تلاوت کرنے کے قائل تھے۔ معمولی تہجد، رمضان المبارک کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی ادائیگی کے بارے میں معمولی مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں 8 رکعت ادا فرماتے جس میں وتر شامل کر کے کل 11 رکعتیں بن جاتے۔ تہجد کا یہی مسنون طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر رات کا قیام نماز تہجد لازمی ہے کیونکہ صالحین کا یہ عمل رہا ہے۔ نماز تہجد کے لیے نماز عشاء کے بعد کچھ سونا شرط اور مسنون ہے، یہی عمل افضل و مستحب ہے۔
جو سنت صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور سنت صالحین سلف سے ثابت ہے۔ بغیر نیند کے نماز تہجد کا ادا کرنا مکروہ ہے۔ کثرت صدقات و خیرات۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ یہ تھی کہ وہ صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ کوئی سوالی ان کے در سے خالی نہیں لوٹتا تھا۔ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کی مقدار باقی مہینوں کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ اس ماہ صدقہ و خیرات میں اتنی کثرت ہو جاتی کہ ہوا کے تیز جھونکے بھی اس مقابلے نہ کر سکتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ تیز ہوا بھی نہ کر پاتی۔ معمولی اعتکاف۔ رمضان المبارک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اور دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلع کر دیا گیا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آخری عشرے میں ہی اعتکاف فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولی اعتکاف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ اعتکاف میں انسان دنیاوی معاملات سے علیحدگی اختیار کر کے خدا کی رضا کی تلاش میں گوشہ تنہائی اختیار کرتا ہے۔ صوفیاء کرام اور اولیاء کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں چلکشی کے عمل کو اختیار کرتے ہیں تاکہ وہ اس عمل کے ذریعے خدا کو راضی کر سکے اور تزکیہ نفس کو مقام حاصل کر سکے۔